الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. محترم حضرات گرامی اور پردہ نشین خواتین اسلام، الحمدللہ اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہم پر رہا کہ ہم لوگوں نے اپنی زندگیوں میں ایک اور مرتبہ ماہ رمضان کو پایا. ہماری زندگیوں میں ایک اور مرتبہ یہ مبارک مہینہ آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس مہینے کے 2 دہے گزر گئے، 2 تہائی حصہ گزر گیا، اور اب اس کا صرف 1 تہائی یا 1 ثلث باقی ہے. جو باقی ہے وہ گزرے ہوئے دنوں سے زیادہ افضل ہے، گزری ہوئے راتوں سے زیادہ افضل ہے. آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک مختصر سی صورت تلاوت کی گئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً ہم نے اس قرآن مجید کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے، اور آپ کو کیا پتا کہ قدر والی رات کیا ہے؟ قدر والی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس رات کے اندر فرشتے اور جبریل امین اپنے رب کے حکم سے ہر معاملہ کا فیصلہ لے کر کے اترتے ہیں، اور یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے. یہ اس سورت کا ترجمہ ہے جس کو آپ نے ابھی سنا، ابھی آپ نے سماعت کیا. جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ جو 10 دن ہمارے پاس بچ گئے ہیں اس رمضان کے، یہ 10 دن بڑے اہم ہیں، یہ 10 دن بڑی فضیلت والے ہیں، یہ 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑی قدر و منزلت والے ہیں. یہ 10 دن ایسے ہیں کہ 10 دنوں کی یہ جو 10 یا 9 راتیں ہم کو ملتی ہیں، یہ 9 راتیں صرف رمضان ہی کی نہیں بلکہ سال بھر میں پائی جانے والی افضل ترین راتیں یہ 10 راتیں ہیں. دنیا کی سب سے فضیلت والی راتیں، سب سے قدر و منزلت والی راتیں یہ 10 راتیں ہیں. دنیا کے اندر سب سے فضیلت والی راتیں یہ 10 راتیں ہیں جن کا ہم استقبال کرنے والے ہیں. ان 10 راتوں کی جو فضیلت بتائی گئی، ان میں سے فضیلت کا ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے اس ماہ مبارک کا انتخاب کیا. پھر اس ماہ مبارک کے اندر سے اس کلام کو نازل کرنے کے لیے یہ آخری عشرے کی 10 راتوں میں سے ایک رات کا انتخاب کیا، جس کو قدر والی رات کہا گیا، جس کو لیلۃ القدر کہا گیا. تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کو نازل کرنے کے لیے
اس مہینے کی 10 راتوں میں سے ایک رات کا انتخاب کیا ہے، یہ اسی لیے کہ یہ راتیں بڑی اہم ہیں اور قرآن مجید کو نازل کرنے کی وجہ سے ان راتوں کی قدر و منزلت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ قدر والی رات اس کو کہا گیا، تو قدر والی رات کیوں کہا گیا؟ قدر والی رات کہنے کے مفسرین نے 2-3 وجوہات بتائے ہیں۔ پہلی وجہ یہ بتائی گئی کہ قدر کا مطلب ہوتا ہے مقام و مرتبہ، عزت، شرف، بزرگی۔ قدر کا ایک معنی یہ ہوتا ہے، تو لیلۃ القدر کا مطلب ہو گیا قدر والی رات، شرف والی رات، منزلت والی رات، رتبے والی رات۔ تو لیلۃ القدر بڑی رتبے والی رات ہے، اس لیے کہ اس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ قدر کا ایک دوسرا معنی ہوتا ہے جس کا معنی ہے اندازہ لگانا، جس کو ہم تقدیر بھی بولتے ہیں۔ لیلۃ القدر کا مطلب ہو گیا ایسی رات جس کے اندر اندازہ لگایا جاتا ہے، یعنی لوگوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے لیلۃ القدر اس کو اس لیے کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رات کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اس رات میں بندوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں، سال بھر میں جو ہونے والا ہے اور سال بھر میں جو کچھ ہوگا وہ تقدیر اسی رات کے اندر لکھی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے بھی اس کو لیلۃ القدر کہا گیا۔ لیلۃ القدر کی فضیلت اس صورت کے اندر ایک اور یہ بھی بتائی گئی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ قدر والی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں سے بہتر یہ ایک رات ہے۔ 1000 مہینوں کا مطلب کیا ہے؟ 1000 مہینوں کی مدت کتنی بڑی ہے، اور 1000 مہینوں کی عبادت کو پانے کے لیے، 1000 مہینوں کے وقت کو پانے کے لیے انسان کو کتنی زندگی گزارنا پڑتا ہے۔ 1000 مہینوں کا مطلب ہے 83 سال 4 مہینے، 83 ایئرس اور 4 منتھس، اتنی مدت بنتی ہے 1000 مہینوں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کے بارے میں بتایا کہ یہ ایک رات 83 سال 4 مہینوں کے برابر نہیں کہا، بلکہ 83 سال 4 مہینوں سے بھی بہتر ہے، اس سے بھی زیادہ یہ اس رات کی قدر و منزلت ہے۔ تو یہ بھی اس رات کی ایک فضیلت ہے، اور یہ بھی اس رات کی فضیلت کو اجاگر کرنے والی ایک چیز ہے جو اس صورت کے اندر بتائی گئی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کا جائزہ لیا جائے، خاص کر رمضان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوا کرتا تھا، آپ کی کیا کیفیت ہوا کرتی تھی، اور رمضان میں بھی ان 10 راتوں کے اندر، ان 10 دنوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات کیسے ہوتی تھے۔ اگر ہم اس کو دیکھنا چاہیں تو کتب احادیث کے اندر ہمیں تفصیل ملتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی کیفیت ہمیں ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں عام دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ محنت کیا کرتے تھے۔ رمضان میں جو عبادت آپ کی ہوا کرتی تھی، اور رمضان کے اندر آپ جتنا زیادہ اللہ کی عبادت میں وقت لگاتے تھے، ویسا عام دنوں میں آپ اتنی عبادت نہیں کرتے تھے۔ پھر آگے فرماتی ہیں وَكَانَ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْهُ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ، رمضان کے آخری 10 دنوں کے اندر، آخری عشرے کے اندر آپ جیسی محنت کرتے تھے، آپ جیسی عبادت کرتے تھے، ویسی عبادت رمضان کے دوسرے 20 دنوں کے اندر، 20 راتوں کے اندر آپ نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا حال ہے، جو حضرت عائشہ بیان کر رہی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں کے اندر، ان 10 راتوں کے اندر بہت زیادہ محنت کیا کرتے تھے، اور اس رات کی جو فضیلت بتائی گئی 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس فضیلت کو پانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محنت کیا کرتے تھے، بڑی جستجو کیا کرتے تھے، اور اس رات کی عبادت و ریاضت کے اندر، اور اس رات کی جو خصوصی عبادتیں ہیں ان عبادتوں کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھا کرتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اسوہ ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
آپ کی زندگی کو، آپ کے شب و روز کو، آپ کے معمولات کو ہمارے لیے اسوہ بنایا ہے، ہمارے لیے آئیڈیل بنایا ہے۔ تو رمضان کے اندر ہم کو کیسے رہنا ہے، رمضان کی آخری 10 راتوں کے اندر ہم کو کیسی عبادت کرنی ہے، وہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے، وہ انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دیا ہے، وہ انداز ہمیں سیکھنا ہے اور اس انداز کو اپنانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف خود عبادت نہیں کیا کرتے تھے، رمضان کی آخری ان 10 راتوں کے اندر صرف اکیلے عبادت نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ احادیث کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود عبادت کرنے کے ساتھ اپنے گھر والوں کو عبادت کے لیے بیدار کیا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو عبادت کا شوق دلایا کرتے تھے، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس رات کی فضیلت کو پانے کے لیے ان کو ابھارا کرتے تھے۔ بتایا گیا کہ كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احيا الليل وأيقظ اهله وجد وشد المئزر، کہ جب رمضان کی یہ آخری 10 راتیں آ جاتی، آخری عشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو جاتے، تو ان 10 راتوں کو اللہ کے نبی عبادت میں گزارا کرتے تھے۔ احیاء اللیل کہا گیا، احیاء اللیل کا مطلب رات کو سوئے بغیر، رات کو آرام کیے بغیر پوری رات عبادت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگایا کرتے تھے۔ یہ جو 20 راتیں اس سے پہلے کی گزرتی ہیں، ان 20 راتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کا کچھ حصہ عبادت کرتے تھے اور کچھ حصہ سویا کرتے تھے، مگر آخری جب 10 راتیں آ جاتی یا 9 راتیں آ جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ پوری رات اللہ کی عبادت میں گزارا کرتے تھے۔ اذا دخل العشر احيا الليل وأيقظ اهله، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو عبادت کے لیے بیدار کیا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے اس رات کی فضیلت کو پانے کے لیے، اس رات میں عبادت کرنے کے لیے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر والوں کو، اپنے ماتحتوں کو اور اپنے خاندان کے، اپنے گھر کے دوسرے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جگایا کرتے تھے۔ وجد وشد المئزر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں محنت کرنے کے لیے، اس رات میں عبادت کرنے کے لیے، اس رات میں تھکنے کے لیے کمر کس لیا کرتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی کیفیت کو بتانے والی دوسری حدیث ہے، جس کے اندر بتایا گیا کہ آپ خود بھی عبادت کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کی عبادت کی تربیت کیا کرتے تھے اور ان کو عبادت پر ابھارا کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ بھی اسوہ ملتا ہے اور ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ اس رات کی فضیلتوں کو پانے کے لیے ہم صرف خود کوشش نہ کریں، بلکہ اپنے گھر والوں کو، اپنے متعلقین کو، اپنے بیوی بچوں کو بھی اس رات کی فضیلت کو پانے کے لیے ہم ان کو شوق دلائیں اور اس رات کی عبادتوں کی طرف ان کو توجہ دلائیں۔ میرے بھائیوں، یہ رات ایسی رات ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا خیر رکھا ہے، اس رات کے اندر بڑی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے ایک موقع بندوں کو فراہم کیا ہے، عبادت کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایک موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ بندوں کی ذمہ داری ہے، انسانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس موقع سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اجر و ثواب سے اپنے دامن کو، اپنی جھولی کو کتنا بھرتے ہیں، یہ بندوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوڑا ہے۔ یہ بڑی برکت والی رات ہے، یہ برکت والی رات ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی ایک روایت کے اندر فرمایا وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرِ۔ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر یہ رات ہے۔ اتنا عظیم وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، اتنی بڑی رات اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اب کوئی آدمی اس رات کے اندر عبادت نہیں کرتا ہے، اس رات کے اندر محنت نہیں کرتا ہے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل نہیں کرتا ہے، تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حرمها فقد حرم الخیر۔ جو آدمی اس رات کی فضیلت کو نہ پا سکے، اس رات کے اجر و ثواب کو نہ پا سکے، تو حقیقت میں یہ انسان بڑا محروم انسان اسی کو کہا جائے جس کے پاس ثواب کمانے کا موقع تھا، نیکیاں کرنے کا موقع تھا، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کا موقع تھا، دنیا سے
اپنا تعلق کم کر کے آخرت کی طرف مائل ہونے کا اس کے پاس موقع تھا، مگر انسان نے موقع گنوا دیا، اس رات کو ایسے ہی بتا دیا، گزار دیا، تو پھر ایسے انسان کو محروم انسان ہی کہا جائے گا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ من حرمها فقد حرم الخیر، جو آدمی اس رات کے خیر کو نہ پا سکے تو ایسا آدمی بہت بڑے خیر سے محروم ہو گیا اور بہت بڑا خیر اس آدمی سے چھوٹ گیا۔ تو میرے بھائیو، یہ آخری عشرے میں ہم داخل ہو چکے ہیں، رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں، اور رمضان کی یہ 21ویں رات ہے۔ اسی رات سے رمضان کا یہ آخری عشرہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس آخری عشرے کے اندر ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑھ چڑھ کر عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر و ثواب لوٹنے کا جو موقع ان راتوں کے اندر رکھا ہے، اس موقع کو اپنے ہاتھ سے ہرگز نہ جانے دیں، اس موقع کو اپنے ہاتھ سے ہرگز نہ جانے دیں، اس لیے کہ یہ بڑی اہم رات ہے، بڑی قدر و منزلت والی رات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے۔ اس رات میں انسان محنت کرے، کوشش کرے، اور جو بھی انسان سے ہو سکتی ہے عبادت، زیادہ سے زیادہ عبادت میں ان راتوں کو لگائے۔ تلاوت قرآن مجید ہے، اسی طرح قیام اللیل ہے، تراویح کی نماز، ذکر و اذکار، توبہ و استغفار، دعا و مناجات، یہ سب ایسی چیزیں ہیں، عبادت کی ایسی شکلیں ہیں، ان شکلوں کے اندر انسان اس رات کو لگائے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کے اندر اس رات میں انسان کو رہنا چاہیے، اور عبادت کے علاوہ دوسرے اوقات میں انسان کو زیادہ وقت اس رات میں نہیں لگانا چاہیے۔ یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے لیے بنائی ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو یہ حکم دیا ہے اور یہ موقع دیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کریں۔ تو ہمیں اس رات کے خیر کو پانے کے لیے حریص ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے، اور اس رات کا جو خیر ہے، اس خیر کو ہمیں اپنے آپ کو اس خیر سے اپنے آپ کو ہمیں مالا مال کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، رمضان کا یہ جو آخری عشرہ شروع ہوتا ہے، آخری عشرہ جتنا اہم ہے، آخری عشرہ جتنی فضیلت والا ہے، آخری عشرہ جتنی برکت والا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اس سے اتنی ہی لاپرواہی برتتے ہیں۔ اس آخری عشرے سے لوگ اتنی ہی لاپرواہی برتتے ہیں، اتنے ہی تساہل کے شکار رہتے ہیں۔ جب آخری عشرہ آ جاتا ہے تو لوگ شاپنگ میں مصروف ہو جاتے ہیں، عید کی تیاری میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور دوسری چیزوں میں مصروف ہو کر اس آخری عشرے کی جو اصل عبادت ہے، اس آخری عشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقرب حاصل کرنے کا جو موقع ہے، اس موقع کو ہم لوگ گنوا بیٹھتے ہیں۔ تو ایسی حالت ہماری نہیں ہونی چاہیے۔ اس آخری عشرے کے اندر زیادہ وقت ہم کو عبادت میں لگانا چاہیے، زیادہ وقت ذکر و اذکار میں لگانا چاہیے، اور زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگانا چاہیے۔ ان راتوں کے اندر ایک خصوصی ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، ایک خاص دعا ان راتوں کے اندر سکھائی گئی ہے۔ اس دعا کو یاد کرنا چاہیے، اور وہ دعا اپنی زبانوں سے بار بار پڑھتے رہنا چاہیے۔ جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں، وہ دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اے پروردگار، اے اللہ، یقیناً تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، تو عفو ہے، معاف کرنے والا ہے، بندوں کی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا تو پسند کرتا ہے۔ معاف کرنے کی جو صفت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ فاعف عنی، لہذا تو مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، یہ اس دعا کا معنی ہے۔ تو اس دعا کو ہمیں زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ ان راتوں کی خصوصی عبادت یہ دعا بتائی گئی ہے، تو اس دعا کو خصوصیت کے ساتھ پڑھیں، اس دعا کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے جیسا کہ میں نے بتایا، ان راتوں کے اندر نمازیں پڑھنی چاہیے، تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس تراویح کے اہتمام کو بھی آپ لوگ فوت نہ ہونے دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی لیلۃ القدر کے اندر ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے قیام کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے اور تراویح کا اہتمام کرتا ہے، تو ایسے انسان کے پچھلے سارے گناہوں کو دھو دیا جاتا ہے، پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔
تو یہ قیام اللیل کی جو عبادت ہے اس عبادت میں بھی آپ لوگ دلچسپی لیں اور رات کے 2 بجے سے یہ عبادت انجام دی جائے گی، تراویح کا اہتمام کیا جائے گا، تو اس تراویح کی نماز میں آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہوں اور تراویح کا خصوصی طور پر ان راتوں کے اندر اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے آخری بات اس رات کے تعلق سے ایک بتانی یہ ہے کہ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ آخری عشرے کی ان راتوں میں لوگ غروب آفتاب کے بعد، مغرب کے بعد اپنے کھانے پینے میں یا دوسری چیزوں میں مصروف رہتے ہیں، اپنی دوسری تیاریوں میں مصروف رہ کر تقریباً 10:30 بجے، 11 بجے، 11:30 بجے اس وقت میں لوگ عبادت کے لیے مسجدوں کا رخ کرتے ہیں۔ اس وقت میں لوگ گھروں کے اندر بھی عبادت کے اندر اپنا وقت لگاتے ہیں اور یہاں سے عبادت شروع کرتے ہیں 10:30 بجے سے، 11 بجے سے، جبکہ شریعت کے اندر رات شروع ہو جاتی ہے سورج غروب ہونے کے بعد سے۔ سورج جب غروب ہو جاتا ہے، افطار کا جو وقت ہے وہاں سے شریعت کے اندر رات شروع ہو جاتی ہے اور رات کا ایک حصہ اس سے پہلے ہی گزر جاتا ہے۔ 10:30 11 بجے سے پہلے رات کا ایک حصہ گزر جاتا ہے، تقریباً 1/3 حصہ رات کا گزر جاتا ہے، اور اتنا وقت ہمارا عبادت کے بغیر دوسری مصروفیات کے اندر گزر رہا ہے اور ہمیں اس کا احساس نہیں۔ تو اس لیے ایک گزارش یہ بھی ہے کہ اس رات کے اندر جتنا جلد ہو سکے اتنا جلد اپنی تمام ضروریات سے فارغ ہو جائیں، جو بھی کھانے پینے کی ضروریات ہیں اور دوسری ضروریات ہیں ان سے جلد از جلد فارغ ہو کر جتنا جلد ہو سکے اتنا جلد عبادت کے اندر جٹ جائیں، عبادت کے اندر داخل ہو جائیں، اس لیے کہ اس رات کا ایک ایک لمحہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس رات کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ ان لمحات کو ہم بیکار کی چیزوں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ نوجوان حضرات ہمارے ان راتوں کی بڑی ناقدری کرتے ہیں، قدر والی ان راتوں کی بڑی ناقدری کرتے ہیں۔ وہ ہوٹلوں میں نظر آتے ہیں، سڑکوں پر نظر آتے ہیں، گپ شپ میں نظر آتے ہیں، ہنسی مذاق میں نظر آتے ہیں، یا سڑکوں پر گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں، جبکہ یہ اتنی عظیم رات ہے، اس کا اتنا بڑا اجر و ثواب بتایا گیا ہے، اس میں انسان کو عبادت کرنی چاہیے۔ مسجد کے اندر یا اپنے گھر کے اندر انسان عبادت میں اس وقت کو لگانا چاہیے۔ عبادت میں لگانے کی بجائے اس طرح کی فضول چیزوں میں، بیکار کی چیزوں میں انسان اگر وقت لگاتا ہے تو پھر انسان عبادت نہیں کر رہا ہے، عبادت سے انسان منہ موڑ رہا ہے اور دوسری چیز ان راتوں کی ناقدری کر رہا ہے۔ تو اس چیز سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو رمضان کی اس آخری عشرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے اس آخری عشرے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ محنت کرنے، زیادہ سے زیادہ عبادت کے اندر اپنا وقت لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیلۃ القدر کی برکتوں کو ہمیں اپنے آپ کو برکتوں سے اپنے آپ کو مالا مال کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس رات کا جو اجر و ثواب ہے اس اجر و ثواب سے ہمیں اپنے آپ کو مالا مال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان راتوں کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان راتوں کی قدر کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔